رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر ہمیں ایک بہت عظیم عبادت اور بھی عطا فرمائی ہے، اور وہ ہے تراویح کی نماز. تراویح کی نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور یہ 20 رکعت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعت ہے. اصل میں ان کی دلیل ایک حدیث مبارکہ ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. یہ کسی نے نبی کریم علیہ السلام کی رات کی نماز کے بارے میں ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کیسی پڑھتے تھے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کی رات کی نماز کا کیا کہنا. انہوں نے کبھی بھی رمضان میں یا رمضان کے باہر 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، اور اس کی تفصیل بتائی کہ کتنی لمبی پڑھتے تھے، اور 4 رکعت پڑھتے تھے، اور پھر تھوڑا آرام فرماتے تھے، اور پھر 4 رکعت پڑھتے تھے. اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا کہ رمضان میں اور رمضان کے باہر، یعنی پورا سال، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی اسپیسیفائڈ نہیں ہے کہ رمضان کے اندر کی ہی یہ نماز ہے. تو 11 رکعت بنی 8 جمع 3 رکعت وتر کی، تو 8 جمع 3 11. تو یہ تو پورے سال کی نماز ہے. یہ 8 رکعت جو ہے یہ تراویح کی نماز کا ذکر نہیں ہے، یہ 8 رکعت تہجد کی نماز کا ذکر ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر. اصل میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ بہت کم پڑھی. ایک دفعہ پڑھی تو بہت صحابہ جمع ہو گئے ان کے پیچھے جماعت کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن جماعت کے لیے نہیں نکلے، کیونکہ صحابہ بہت مجمع اکٹھا ہو گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ روزانہ سے تراویح کی جماعت کی جائے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا، یہ صحیح البخاری کی اور غالباً صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ نماز تم پہ فرض ہو جائے. اور کوئی بھی عبادت جب نبی کریم علیہ السلام کو پسند ہوتی تھی اور صحابہ کو بھی پسند ہوتی تھی تو وہیں آ جاتی تھی اس کی فرضیت کی. اب سوچیں کہ 20 رکعت ایکسٹرا فرض ہو جاتی. 5 نمازیں لوگوں کے لیے پڑھنا کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، 20 رکعت اور آ جاتی. فرض کا تو مطلب ہے کہ کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتے، بستر مرگ پر بھی ہوں، ہوش کی حالت میں ہوں تو وہاں پر بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے. کوئی بھی حالت ہو نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. تو 20 رکعت ایکسٹرا فرض ہو جاتی، تو پھر ہم لوگ کیسے یہ فرض ادا کرتے؟ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی رحمت تھی اپنی امت کے لیے کہ انہوں نے اس پہ مداومت اختیار نہیں کی، دوام اختیار نہیں کیا، روز نہیں پڑھی. پھر کچھ دن بعد پھر تشریف لائے، پھر پڑھی، پھر بہت صحابہ اکٹھے ہو گئے، پھر نہیں پڑھی. تو اس کے پھر تھوڑے دن بعد پھر آئے، پھر پڑھی. تو اس کی وجہ یہی تھی تاکہ فرض نہ ہو جائے کہیں، کیونکہ وحی کا سلسلہ جاری تھا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ یہی ہے. جیسے کعبۃ اللہ کا قبلہ بن جانا مثال کے طور پہ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے، صحابہ بھی چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد کعبۃ اللہ قبلہ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبلہ بنا دیا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کے لیے وہ قبلہ بنا دیا جو آپ کو پسند ہے. نبی کریم علیہ السلام کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور اس کے اندر بہت پولیٹیکل ٹینشنز تھیں، پورے معاملات کو سمیٹنا، ارد گرد کے قبائل کو دیکھنا. ان کا وقت تو بہت جلدی انہی فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گزر گیا. اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شروع کا دور تو کافی فتنوں والا تھا، لیکن جب حالات سٹیبل ہوئے تو پھر انہوں نے بہت سارے اندرونی کام کیے، انٹرنل افیئرز کے اوپر کام کیا، اور ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ انہوں نے تراویح کی باقاعدہ جماعت کا التزام کروایا. اور ایونچولی جس چیز کے اوپر مداومت ہوئی، جس چیز کے اوپر ایونچولی انہوں نے فائنل ان کا جو فیصلہ تھا وہ تھا 20 رکعت کی تراویح کا. اور اس وقت سے لے کر آج تک مدینہ منورہ میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی 20 رکعت کی تراویح کی نماز ہوتی ہے جماعت کے ساتھ.
اور صحابہ کا ایک اور معمول تھا، صحابہ کا معمول یہ تھا کہ اگر ان کی سمجھ کے مطابق کوئی فیصلہ خلفائے راشدین نہیں کرتے تھے، یعنی ان کی جو شریعت کی سمجھ تھی، قرآن کی، حدیث کی، تو وہ ضرور پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، لیکن اس کے بارے میں کسی صحابی نے سوال نہیں کیا، یہاں تک کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ہم سب کی والدہ ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی والدہ تھیں، وہ ان کا حجرہ مبارک بالکل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور مسجد میں 20 رکعت تراویح کی نماز ہو رہی تھی، انہوں نے بھی کوئی سوال نہیں ریز کیا، کوئی سوال نہیں پوچھا کہ عمر یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو کبھی نہیں پڑھتے تھے گھر کے اندر 20 رکعت، تو ان کا سوال نہ کرنا بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ گھر کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو تراویح کی نماز پڑھتے تھے وہ بھی 20 رکعت ہی ہوتی تھی۔ اینی وے اس کے اندر لڑائی نہیں کرنی چاہیے، جن بھائیوں کا یہ ان کے بڑوں نے یہ بتایا ہے کہ 8 رکعت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی 8 رکعت قبول کرے، لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ کہ فقہا کا یہ حکم ہے، یا انہوں نے ہمیں جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک 20 رکعت ہی تراویح ہے، اس میں 40 سجدے ہوتے ہیں، 40 کی بھی ایک بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تورات دینے کے لیے بلایا تھا تو پہلے 40 دن کا اعتکاف کروایا تھا، تو 40 کا اللہ کے ہاں ایک کوئی اسپیشل مقام ہے، جس نمبر 40 کا، 40 کا، تو اس میں 40 سجدے ہوتے ہیں، تو اللہ کا قرب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی کاملیت ملتی ہے روزانہ 40 ایکسٹرا سجدے کر کے۔ تو یہ تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، جہاں مسجدیں کھلی ہیں آج کل، لاک ڈاؤنس نہیں ہیں، مرد حضرات مسجد میں جا کے تراویح پڑھیں احتیاط کے ساتھ، پوری جو بھی حکومت کہہ رہی ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، اور علماء بھی یہی کہہ رہے ہیں، کوئی ڈیفرنٹ بات نہیں کر رہے کہ ڈسٹینسنگ کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ وغیرہ، تو وہ لوگ مسجد میں جا کے تراویح پڑھیں، اور جہاں پہ لاک ڈاؤنس ہیں وہ لوگ گھر کے اندر فیملیز کے ساتھ تراویح کی جماعت کا اہتمام کر لیں انشاءاللہ۔ تو تراویح ضرور پڑھیں، اور دل سے پڑھیں، اور اس کے بعد بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سب کی تراویح کو قبول فرمائے۔ تراویح کے اندر قرآن اگر سن لیا جائے، حافظ ہو، پورا قرآن اینڈ ٹو اینڈ سنا دے، تو یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت مبارکہ ہے کہ وہ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر رمضان میں قرآن کا ایک دور کیا کرتے تھے، اس کا اعادہ کیا کرتے تھے، اس کو ریوائز کیا کرتے تھے شروع سے لے کر آخر تک ترتیب کے ساتھ۔ تو اسی سنت کو جاری رکھتے ہوئے حافظ جو امام ہوتا ہے، قاری ہوتا ہے، وہ قرآن سناتا ہے، مقتدی سنتے ہیں، تو یہ بھی بہت ایک پیاری سنت ہے۔ جہاں قرآن کا ختم ہو رہا ہو، کوشش کریں کہ وہاں پر تراویح پڑھیں تاکہ قرآن کو سننے کی سعادت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جب قرآن کو سنا جاتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے، قرات کی جائے اس کی، تو چپ رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت نازل کی جائے، تو وہ رحمتیں، اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا وہ بھی ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج کے مسائل میں سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ كريم 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 شهر عظيم عظيم۔ میں استھما کا مریض ہوں، میں روزے میں انہیلر استعمال کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، انہیلر کے اندر آپ جن کو استھما ہے یا جنہوں نے دیکھا ہے، انہیلر میں ڈراپلیٹس ہوتے ہیں، اور جب انہیل کرتا ہے تو وہ ڈراپلیٹس حلق کے نیچے چلے جاتے ہیں، تو ایک روزے کے اصول کے مطابق تو روزہ ٹوٹ جانا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی چیز اگر حلق سے نیچے چلی جائے جانتے بوجھتے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر فقہا نے کہا کہ چونکہ وہ بندہ بیمار ہے اور دائمی بیمار ہے، استھما کا مریض شاید ہی کبھی ٹھیک ہوتا ہو، اور استھما کا اٹیک بھی جب ہوتا ہے تب ہوتا ہے، اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے اندر فقہا نے کہا کہ روزہ رکھیں، اگر انہیلر کے استعمال کی ضرورت پیش آئے تو ضرور استعمال کریں، جان کا مسئلہ ہے، سانس نہیں آتا جن کو استھما کا اٹیک ہوتا ہے تو انہیلر استعمال کریں، روزہ جاری رکھیں، اور اگر صاحب استطاعت ہے، اللہ نے مال دیا ہے، تو رمضان کے بعد اس روزے کا جس میں انہیلر استعمال ہوا ہے اس کے بدلے میں فدیہ دے دیں، کسی غریب مسکین کو اس روزے کے بدلے میں کچھ کھلا دیں۔ اور اگر کوئی قضا کر سکتا ہو بعد میں، اگر 1-2 روزے ہوں جس میں انہیلر استعمال کیا، وہ روزہ پورا کریں، اس روزے کو نہیں چھوڑنا، وہ روزہ مغرب تک کریں، اور اس قبولیت کی
امید کے ساتھ. لیکن اگر بعد میں قضا کر سکتے ہو تو کر لیں، فدیہ دے سکتے ہو فدیہ دے دیں. اور اگر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ دائمی مریض ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتا، فدیہ بھی نہیں دے سکتا، تو روزہ رکھیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کے روزوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. رمضان کریم.